اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز تیرے نام سے کرتا ہوں خدایا، آغاز تیرے نام سے کرتا ہوں خدایا، آغاز کے انجام کا مالک خود ہی پایا۔ جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور میرے مکتب بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے قدرتی آفات میں خدمت خلق اور ہماری ذمہ داری۔ جناب صدر، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قدرتی آفات ہے کیا؟ توضیح سامعین، وہ مشکلات و مسائل جو خدا کی طرف سے ہو قدرتی آفات کی زمرے میں آتے ہیں۔ جناب صدر، آج کل ہماری ملک خدادات میں کئی آفات آئی ہوئی ہیں۔ کچھ آفات ایسے کہ جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے اور کچھ آفات ایسے کہ جس سے کم از کم ہمارا واسطہ نہیں پڑا ہے۔ ان آفات میں سے زیادہ بارشوں کی وجہ سیلاب کی شکل میں آیا ہے، جن سے پورا پاکستان اور خاص کر غریب طبقہ شدید متاثر ہوا ہے۔ سینکڑوں لوگ بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، سینکڑوں لوگوں کی جانیں سیلاب کی نظر ہو گئی ہے، مال مویشی بہہ گئی ہے، گھر اجڑ گئی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہے، تعلیمی ادارے تباہ ہو گئی ہے، لاکھوں بچے تعلیم سے محروم ہو گئی ہے، متاثرہ خاندانوں کا کھانا نصیب نہیں ہے، سونا نصیب نہیں ہے، راحت اور سکون میسر نہیں ہے۔ جناب صدر، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سارے خوشی ساری ہنسی سارے خواب سب کچھ بہا کے لے گیا اکیلا، ماں کا شہزادہ باپ کی پری سب کچھ بہا کے لے گیا اکیلا، پونجی ساری عمر کی ہر ایک گھر کی سب کچھ بہا کے لے گیا اکیلا، وہ کھیت ہریا وہ اپنی گھر کا مال سب کچھ بہا کے لے گیا اکیلا، گھر سے قبر سے مسجد سے مندر سے سب کچھ بہا کے لے گیا اکیلا، ساری خوشی ساری ہنسی سارے خواب سب کچھ بہا کے لے گیا اکیلا۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان ہو کہ وہ دوسرے کے لیے مفید ہو۔ خدمت خلق کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ خدمت خلق سے مراد مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ خدمت خلق ایمان کی روح دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو مخلوق کی خدمت کرنا ہوگی۔ جناب صدر، آفات میں خدمت خلق کے حوالے سے حکومتی سطح اور غیر سرکاری سطح پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اسی لیے آفت سے متاثر لوگوں کے لیے حکومتی اقدامات انتہائی ضروری ہے تاکہ متاثرین کو بروقت ریلیف ملے، ان کی آبادکاری کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے، ان کی صحت، تعلیم اور تمام تجربہ ہائے زندگی کی ممکنہ حد تک کام کرے، جس حد تک حکومت اور رفائی ادارے متاثر لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں تو یہ ان کے زخموں پر مرہم لگانے کی مترادف ہے۔ ان کی دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے لیے سہارا بننا حکومت اور ہر شہری کا فرض ہے۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں۔ عجیب رسم ہے چارہ گروں کے محفل میں، عجیب رسم ہے چارہ گروں کے محفل میں، غریب شہر طرف سے ایک نوالے کو لگا کے زخم نمک سے مساج کرتی ہے، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتی ہے، امیر شہر کی ٹوٹی بھی راز کرتے ہیں۔ اسٹیج ناس معزز اساتذہ کرام تمام فادر آگلے اور میرما اشفاق